السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पारा नंबर 20 सूरतुल क़सस आयत नंबर 48 आयत नंबर 48। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फलम्मा जाअहुमुल हक़्क़ु फलम्मा जाअहुमुल हक़्क़ु मिन इंदिना मिन इंदिना क़ालू क़ालू लौला ऊतिय लौला ऊतिय मिस्ल मा ऊतिय मिस्ल मा ऊतिय मूसा मूसा अवलम यकफुरू अवलम यकफुरू बिमा ऊतिय बिमा ऊतिय मूसा मूसा मिन क़ब्लु मिन क़ब्लु क़ालू सिहरान क़ालू सिहरान तज़ाहरा तज़ाहरा वक़ालू वक़ालू इन्ना इन्ना बिकुल्लिन काफ़िरून। बिकुल्लिन काफ़िरून। क़ुल फ़अतू बिकिताबिम قل فأتوا بكتاب मिन इंदिल्लाहि من عند الله हुव अहदा هو أهدى मिनहुमा منهما अत्तबिअहु أتبعه इन कुन्तुम सादिक़ीन। إن كنتم صادقين। फ़इन लम यस्तजीबू लक فإن लम يستجيبوا لك फ़अलम فاعلم अन्नमा أنما यत्तबिऊन يتبعون अहवाअहुम أهواءهم वमन अज़ल्लु ومن أضل मिम्मन इत्तबअ ممن اتبع हवाहु هواه बिगैरि हुदम بغير هدى मिनल्लाह من الله इन्नल्लाह إن الله ला यहदिल لا يهدي कौम अज़्ज़ालिमीन। القوم الظالمين। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين। फलम्मा मीम मुशद्दद है तो गुन्ना होगा। जाअहुमुल हक़्क़ु क़ाफ को ऊपर पढ़ेंगे। जा में मद होगा, मद कौन सा? मुत्तसिल। मिन इंदिना, मिन में जो है नून साकिन के बाद आयन हरूफ हल्की में से आ रहा है तो इजहार होगा। फिर नून साकिन आ रहा है, उसके बाद दाल आ रहा है हरूफ इख्फा में से, तो नून को छुपाएंगे। मिन इंदिना इख्फा होगा। कालू लौला, लौ में क्या होगा? वावलीन। ला, लौला में मद्दा होगा, मद होगा मद मुनफसिल। ऊतिय क्योंकि बाद में हमजा आ रहा है, ऊतिय में मद्दा होगा। मिस्लमा ऊतिय, मिसला नहीं पढ़ना है, सा नरम हुरूफ में से है तो नरम पढ़ना है। मिस्लमा ऊतिय मूसा, मूसा में क्या होगा? ऊतिय में मद्दा होगा और मूसा में मद्दा होगा। अवलम यकफुरू, यकफुरू रा पर पढ़ेंगे और मद्दा होगा। बिमा ऊतिय मद्दा होगा।
موسیٰ من قبل، موسیٰ میں کیا ہوگا؟ مدہ ہوگا. من قبل میں نون ساکن ہے، بعد میں قاف آ رہا ہے تو اخفا ہوگا. قالوا سحران تظاہرا، وقالوا انا میں کیا ہوگا؟ غنہ زمانی. بکل کافرون، بکل میں اخفا ہوگا. کافرون را پر پڑھیں گے اور نون میں غنہ انی. قل فأتو میں حمزہ کو جھٹکا دیں گے، تو میں جو ہے مدہ ہوگا. بکتاب تنوین کے بعد دو زبر دو زیر، دو زیر کے بعد جو ہے تنوین کے بعد جو ہے میم آ رہا ہے تو ادغام ہوگا. من نون ساکن کے بعد عین حروف حلقی میں سے آ رہا ہے تو اظہار ہوگا. پھر نون ساکن ہے، اس کے بعد دال اخفا حروف میں سے ہے، اخفا ہوگا. عین اللہ، لفظ اللہ کیسے پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے. ہوا اہدا منہما، من میں جو ہے نون جو ہے ساکن ہے تو اس کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے، اظہار ہوگا. منہما اتبعہ، اے میں جو ہے نون ساکن کے بعد کاف آ رہا ہے تو اخفا ہوگا. ان کنتم میں نون ساکن ہے تو اس کے بعد تا آ رہا ہے تو اخفا ہوگا. صادقین، قین میں قاف پر پڑھیں گے اور مدہ ہوگا. نون میں جو ہے غنہ انی ہوگا. فَإِلَّمْ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے لام آ رہا ہے تو ادغام ہوگا بغیر غنہ. لم میم میں جو ہے میم ساکن ہے تو اس میں کیا ہوگا؟ نہیں، جو میم کو ہم کیا کریں گے؟ غنہ ہوگا. اس میں کون سا؟ انی. یستجیبو، یستجیبو جی اظہار بھی ہوگا. فَإِلَّمْ یستجیبو، سین میں سیٹی نکالیں گے، جیم شدیدہ حروف میں سے. یستجیبو، بو میں کیا ہوگا؟ مدہ ہوگا. لکا فعلم انما نون مشدد ہے تو کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا. یتبعون اہواءہم، ومن اضل، ومن میں نون ساکن ہے تو اظہار ہوگا. اضل نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو اظہار ہوگا. ممن اتبع، ممن میم میں جو ہے مشدد ہے تو ادغام ہوگا، غنہ ہوگا. غنہ کون سا؟ زمانی ہوگا. ممن اتبع، عین درمیان حلق سے. ہواہ، ہواہ بغیر، را باریک پڑھیں گے. ہدم تنوین کے بعد جو ہے میم آ رہا ہے ادغام ہوگا. من اللہ، لفظ اللہ کو اوپر پڑھیں گے. ان اللہ، لفظ اللہ کو نون میں نون مشدد ہے تو غنہ ہوگا، غنہ زمانی. ان اللہ، لفظ اللہ کو اوپر پڑھیں گے. لا یہدی القوم، قوم میں واولین ہے، واو ساکن اس سے ما قبل زبر ہے تو واولین. قوم الظالمین، مین میں جو ہے مدہ ہوگا اور نون میں غنہ انی. فلما، پھر جب، جاءہم آیا ان کے پاس، الحق حق، من عندنا ہمارے پاس سے. قالوا تو انہوں نے کہا، لولا اوتیہ کیوں نہیں دیا گیا یہ پیغمبر، مثل ما ان معجزوں کے جو اوتیہ دیے گئے تھے موسیٰ. اولم کیا اور نہیں، لم یکفروا کیا اور نہیں انہوں نے انکار کیا تھا، بما ان معجزوں کا جو اوتیہ دیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، من قبل اس سے پہلے. قالوا انہوں نے کہا تھا، سحران یہ دونوں جادوگر ہیں، تظاہرا ایک دوسرے کے مددگار. وقالوا اور انہوں نے کہا، انا بلا شبہ ہم بکل ہر ایک کے کافرون منکر ہیں. قل آپ کہہ دیجئے، فأتوا بکتاب تم لے آؤ کوئی ایسی کتاب، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، ہوا او اہدا زیادہ ہدایت والی ہو، منہما ان دونوں قرآن اور تورات سے. اتبعہ میں پیروی کروں گا اس کی، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے. فَإِن لَمْ پھر اگر لم یستجیبوا نہ انہوں نے قبول کی، لکا آپ کی بات، فعلم تو جان لیجئے، انما کہ بس، یتبعون وہ پیروی کر رہے ہیں، اہواءہم اپنی خواہشات کی،
ومن اضل اور کون زیادہ گمراہ ہے ممن اس سے جو اتبع پیروی کرے ہوا ہو اپنی خواہش کی بغیر ہدن بغیر ہدایت کی من اللہ اللہ کی طرف سے ان اللہ بے شک اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم الظالمین ظالم لوگوں کو۔ فلما جاءہم الحق من عندنا، اگر رسول نہ بھیجتے تو بہانہ ہوتا کہ رسول کیوں نہ بھیجا۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری طرف سے رسول آیا تو یہ ضد اور اناد اور ہٹ درمی میں جو ہے کڑے رہیں، اور انہوں نے کہا کہ انکار کی وجہ یہ انہوں نے یہ بتائی کہ اس قسم کے معجزات اسے کیوں نہیں دیے گئے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معجزات ایسے کیوں نہیں ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے تھے، عصا، لاٹھی، ید بیضا، سمندر کا پٹنا اور بادلوں کا سایہ کرنا، اسی طرح پتھر سے 12 چشمے پھوٹنا اور من و سلوا کا اترنا، اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا اور تورات کا الواح کی شکل میں نازل ہونا وغیرہ، تو پتہ یہ چلا کہ نہ ماننا ہو تو بہانے ختم نہیں ہوتے۔ وما کادوا یفعلون، اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیلی موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتے تھے کہ اللہ نے کہا کہ گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا اب ذبح کرنی نہیں تھی، کہا کہ گائے کون سی ہو، تو جب انہوں نے سوال کیا اللہ نے کہا کہ زرد رنگ کی ہو، پھر انہوں نے کہا کہ گائے زرد رنگ کی کیسے ہو، پھر اللہ نے اور جو آخر میں اللہ نے فرمایا وما کادوا یفعلون، سوال پہ سوال کرتے گئے اللہ اس کو مشکل، اللہ نے ایسے ہی کہا تھا کہ بھئی گائے ذبح کرو، کوئی گائے بھی ذبح کر لیتے تو اور اس کے مردے پہ کے جسم پہ لگا لیتے تو مردہ زندہ ہو جاتا، لیکن انہوں نے کرنا نہیں تھا تو بہانے سوال پہ سوال کرتے گئے۔ اور اس چیز سے ہمارے شریعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا عن قیل وقال وکثرت السوال، اس سے منع فرمایا کہ کہا گیا اور کہتے ہیں اور کہا گیا اور کثرت سوال سے، بغیر فضول سوال ہو، ایک دینی سوال ہو۔ اب بعض کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو مینڈا ذبح کیا تھا اس کا گوشت کس نے کھایا تھا، بھائی جس نے بھی کہا تھا اس کے ساتھ کیا دینی تھا، کون سا فائدہ ہے۔ اسی طرح کہ اور جو ہے کہ اس بڑھیا کی عورت کو کتنی تھی جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ، اس کی عمر کتنی، بھائی عمر سے ہمارا کیا تعلق ہے، تو بڑھیا لفظ آ گیا تو بس۔ ایک چیز شریعت میں مقصود نہیں ہوتی، شریعت اس کو بیان نہیں کرتی۔ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، یعنی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے طلب کردہ معجزات اگر دکھا بھی دیے جائیں تو کیا فائدہ، جنہوں نے طے کر لیا کہ ماننا ہی نہیں، ایمان ہی نہیں لانا، اور ہر طرح کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لاتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم ان پر فرشتے اتارتے آسمان سے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے ان کے ساتھ اٹھ کے گفتگو کرتے، قبروں سے کھڑے ہو کے گفتگو کرتے کہ بھئی ہم نے چکھ لیا اور دیکھ لیا، ایمان لے آؤ۔ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ، اور اس کے بعد بھی اللہ فرماتے ہیں ہر چیز ان کے سامنے لا کر کری کر دیں گے، ہر معجزہ، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، ان کے آگے اور پیچھے بڑی بڑی دیواریں ہیں۔ دیواریں کس چیز کی ہے، ضد، ہٹ درمی، نہ ماننا انہوں نے۔ اور ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ جہنم کے کنارے پر ان کو کھڑا کر دیا جائے اور پھر دنیا میں واپس لایا جائے تو جہنم کے کنارے پر کھڑا ہو کر یہ کہیں گے یا اللہ ہم مان گئے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن جب دنیا میں واپس لائیں گے لعادوا لما نہوا عنہ، واپس انہی کاموں کی طرف آئیں گے جس سے انہیں روکا گیا، وہی وہ کام کریں گے جو پہلے دنیا میں کرتے تھے۔ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل قالوا سحران تظاہرا، تو کیا انہوں نے کیا کہا کہ سحران تظاہرا، کہ قرآن اور تورات دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں، کہ انہوں نے کہا کہ یہ قرآن اور یہ کنہوں نے کہا تھا، یہ کہا تھا اہل مکہ نے، مشرکین مکہ نے، کہ یہ قرآن اور حالانکہ کبھی کبھار اہل کتاب کے پاس جاتے تھے سوال کرنے کہ بھئی ہمیں کوئی ایسے سوال دو کہ ہم جو ہمارے پاس نبی ہے اس کو ہم کسی طرح سے جو ہے گرا دیں اور اس کو پکڑ لیں، تو وہ اہل کتاب کے پاس بھی جاتے تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی انکار کیا۔ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل
اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں اور کہنے لگے تو ہم تو سب سے منکر ہیں، کیا انہوں نے اس سے پہلے ان چیزوں کا انکار نہیں کیا جو موسیٰ کو دی گئی تھی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے پہلے انہی جیسے لوگ گزرے جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے، اور انہوں نے انکار کیا، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے انکار کیے، تو وہ بھی ان جیسے تھے، جتنے معجزات موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیے تو انہوں نے انکار کیا۔ اور اہل مکہ نے تو یہاں تک بھی کہا کہ قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدی للناس، کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ کہہ وہ کتاب کس نے اتاری جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے یار ان لوگوں نے جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے انہوں نے تورات کا انکار کیا اور انہوں نے قرآن کا انکار کیا، اور پھر کہا کہ دونوں آپس میں کیا ہیں، ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں تو دونوں جادو ہیں۔ وقالوا انا بکل کافرون، وہ کہنے لگے ہم ان سب کے منکر ہیں۔ قل فأتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما اتبعہ ان کنتم صادقین، کہہ دے پھر اللہ کے پاس کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو کہ میں اس کی پیروی کروں اگر تم سچے ہو۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہہ دیا کہ ان سے کہو کہ جاؤ تم ایسے کرو، ان دونوں قرآن اور تورات سے کوئی اچھی کتاب لے کر آؤ جو اس سے بھی زیادہ ہدایت والی ہو۔ اب یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں یہ کہا کہ یہ کتاب جو ہے نور اور ہدایت تھی، چونکہ تورات آج بھی آپ کھولیں گے بہت زیادہ تحریف شدہ تورات ہے، بہت تحریف اس میں، لیکن اس میں پھر بھی جو ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور یہ قرآن کی آیتوں کی تصدیق، یہ سب کچھ آپ کو آج بھی ملیں گی۔ ابھی چند دنوں پہلے ہندوستان میں ایک پنڈت پہ جو ہے بڑا جو ہے شور مچ گیا تھا، اس نے کتاب لکھی تھی کل کی اوتار، کل کی اوتار میں سے جو ہے وہ ایک کتاب لکھی کہ کل کے اوتار میں جو چیزیں ذکر ہوئی ہیں وہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ساری تصدیق فٹ آتی ہے، کیونکہ مکے کا ذکر ہے اور آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور یہ جو نشانیاں بتائی گئی یہ ساری تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی۔ تو بس انہیں شور تو مچ گیا، لیکن اس کی قسمت اچھی تھی، وہ مسلمان نہیں تھا، اگر مسلمان ہوتا تو جیل میں ڈال دیتے۔ وہ پنڈت تھا، اس نے جو کتاب لکھی ہے الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے سچی کتاب ہے اور سچا دین ہے، جس کی ہر طرف سے کافروں کو سمجھا رہے ہیں کہ بھئی تمہارے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سچا ہے، تو نہیں مانیں گے، کل قیامت کے دن ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا۔ قل ان کنتم صادقین فإن لم يستجیبوا لک، پھر اگر وہ تیری بات قبول نہ کرے، فاعلم انما یتبعون اہواءہم، تو جان لے کہ وہ صرف اپنی خواہشوں کی پیروی کر رہے ہیں۔ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو خواہش کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، آپ کہیں گے بھئی آپ جس فرقے کے پیچھے چل رہے ہیں کیوں چل رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ ہیں اور زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے تو اس لیے ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں، یہ گمان کے پیچھے چل رہے ہیں یا خواہش کے پیچھے، مجھے یہ لوگ اچھے لگتے ہیں۔ بھئی تجھے اچھے لگتے ہیں، قرآن تو ان لوگوں کی تعریف نہیں کر رہا، قرآن تو تعریف دوسرے لوگوں، قرآن پڑھ کے کھول کے دیکھو قرآن کن کی تعریف کر رہا ہے، اوصاف بیان کر رہا ہے۔ جو حق قبول کرنا چاہے اس کے لیے قرآن پڑھے تو بہت ہی آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ تو جان لے کہ وہ صرف اپنی خواہشوں کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اللہ کی طرف سے کسی ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کی پیروی کرے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے، جس کے پاس کوئی کسی قسم کی دلیل نہ ہو اور اپنی خواہش کی پیروی کر رہا ہو۔ اور تقلید کا فتنہ یہ جو پیدا ہوا، تقلید کسے کہتے ہیں؟ اخذ قول الغیر بلا دلیل، کہ اللہ اور اس کے رسول کے غیر کی بات کو بلا دلیل لے لینا، اللہ اور اس کے رسول کی غیر کی بات کو، کسی اور کی بات کو بغیر دلیل کے لے لینا، بغیر دلیل کے، دلیل پوچھتا نہیں ہے، مولوی صاحب نے کہا بس ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت تلاوت کر رہے تھے، عدی بن حاتم تائی کے بیٹے وہ کڑے تھے کیونکہ وہ عیسائی تھے، تو یہ آیتیں پڑھ رہے تھے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے پیروں اور اپنے درویشوں کو رب بنا رکھا ہے اللہ کے علاوہ۔ تو جب یہ آیتیں تو عیسائیوں کے بارے میں تھی، تو عدی بن حاتم نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے تو رب نہیں بنائے تھے، ہم نے کب رب بنائے تھے، یہ آپ قرآن میں پڑھ رہے ہیں کہ یہ رب بنائے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ کیا اگر تمہارے مولوی تمہیں کسی چیز کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ چیز حلال ہے، تم بالکل منوان اس کو بغیر دلیل کے حلال مانتے تھے کہ نہیں؟ اس نے کہا ایسا تو تھا۔ تو کہا کہ جب مولوی کہتا تھا کہ یہ حرام ہے تم حرام مانتے تھے کہ نہیں؟ اس نے کہا ایسے تو تھا، بالکل ہم مانتے تھے، مولوی جو کچھ کہتا تھا ہم۔
تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہی رب بنانا ہے، یہی تو رب بنانا ہے کہ بغیر دلیل کے مولوی سے پوچھتے نہیں ہو کہ کہاں لکھا ہے، قرآن میں کہاں لکھا ہے، تورات میں کہاں لکھا ہے یا حدیث میں کہاں لکھا ہے۔ مولوی صاحب نے کہا تو اسی کے بات کے پیچھے چل پڑے ہم، بغیر ہدم من تقلید۔ ہم نکاح کے بارے میں ہمارے ایک مولوی سے گفتگو چل رہی تھی طلاق کے بارے میں، تو مولوی مان نہیں رہا تھا۔ آخرکار اس کو ہم نے کہا کہ چلو مان لیتے ہیں، اگر آپ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، 3 طلاقیں اکٹھی، آپ کی 3 طلاقیں تو آپ کہتے ہیں ہو جاتی ہیں اکٹھی، تو آپ اپنی طلاق اپنی مطلقہ بیوی کا نکاح کسی اور سے کر لیں گے 1 گھنٹے کے لیے؟ پنس گیا یہاں، منہ چہرہ اس کا گر گیا، تو جتنے بیٹھے تھے وہ سمجھ گئے۔ میں نے کہا دیکھا تیرا چہرہ کیا بتا رہا ہے، یہ کون سی غیرت ہے کہ ایک انسان اپنی بیوی کو طلاق دے اور پھر اس کے 1 گھنٹے کے لیے کسی اور کے ساتھ نکاح کر دے۔ اور یہ اللہ نے، میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یہ تقلید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں پر یہ ذلت طاری کی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی رسوا کر رہا ہے۔ ایسے اسی طرح جو شیعہ ہے وہ، ان کو دیکھو، وہ کہتے ہیں کہ متع جائز ہے، تو بازاروں میں عورتیں بٹانا ان کے لیے جائز ہے کیونکہ ان کے پاس لائسنس ہے متع کی۔ یہ کتنی بڑی ذلت ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اصل دین کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ذلت دے دی۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو انسان ظالم ہوتا ہے، کسی چیز کی رکھنے کی جگہ کوئی ہے اور رکھتا کہیں اور ہے، اس کو ظالم کہتے ہیں عربی میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو ہم راستہ نہیں دکھاتے ہیں، ہدایت کا راستہ، سیدھا راستہ نہیں دکھاتے ہیں، کیونکہ ظالم ہے، حق کی طرف پلٹتا نہیں ہے، حق کو مانتا نہیں ہے، حق کی طلب نہیں ہے، تو پھر ظالموں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم راستہ نہیں دکھاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے، دعا ہے کہ اللہ سمجھنے، دعا ہے کہ اللہ سمجھنے۔